الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله تعالى في مقام آخر ومن أصدق من الله حديثا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز کو پیدا فرمایا ہے. کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے سمد اور بونڈ کا انتظام فرمایا ہے. لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے کیل کا انتظام فرمایا ہے. کپڑے کے دو ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے سوئی اور دھاگے کا انتظام فرمایا ہے. دو اینٹوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے سیمٹ اور گارے کا انتظام فرمایا ہے. لوہے کے دو ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کا انتظام فرمایا ہے. جب اس کائنات کے اندر دو چیزوں کو جوڑنے اور ملانے کے لیے کوئی نہ کوئی تیسری چیز موجود ہے تو ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے دو دل آپس کے اندر جڑ جاتے ہیں، ان دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو بات سمجھ لیں، دو دلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے میرے اللہ نے اچھے اخلاق عطا فرمائے ہیں. اگر عورتوں کی زندگی کے اندر اچھے اخلاق کی صفت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر الفتیں اور محبتیں پیدا فرما دیتے ہیں. اچھے اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے. اچھے اخلاق کے اندر ایک بہت بڑی صفت ہے جسے کہتے ہیں سچ بولنا. اگر یہ سچائی زبانوں کے اوپر آ جائے، سچائی کا معاملہ کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں کے دفتر کے اندر لکھ دیں گے. اور یہی وجہ ہے ایک مومن ایمان والے کے بارے میں آتا ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب کیا مطلب؟ کہ جو ایمان قبول کر لیتا ہے اس کی زبان سے ہمیشہ ہمیشہ سچ ہی نکلتا ہے. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی چند نشانیاں ہیں، چند علامتیں ہیں
جس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، امانت کے اندر خیانت کر لیتا ہے۔ تو اگر کسی عورت کی زبان سے سچ کی بجائے جھوٹ نکلتا ہے تو سمجھ جائے کہ نفاق میرے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ نبوت نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں سے انسان کو فلاح ملتی ہے، 4 چیزوں سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فلاح کا لفظ استعمال فرمایا، اور فلاح ہمیں قرآن عظیم الشان میں متعدد مقامات کے اوپر نظر آتا ہے۔ میرے اللہ نے توبہ کے حوالے سے فرمایا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سچی توبہ کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اور دوسری جگہ میرے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، جو ایمان والے ہیں یہ فلاح پا گئے۔ اور تیسری جگہ میرے اللہ نے فرمایا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تم نیکی کے کام کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اور چوتھی جگہ میرے اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، 5ویں جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو سنوار لیا، یہ بندہ فلاح پا گیا۔ اور چھٹی جگہ ہمیں فلاح ملتا ہے جب کوئی آذان دینے کے لیے مسجد کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے تو حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح کہتا ہے کہ او لوگو او کامیابی کی طرف، او فلاح کی طرف۔ تو متعدد مقامات کے اوپر قرآن عظیم الشان میں احادیث مبارکہ کے اندر آذانوں کے اندر ہمیں فلاح کا لفظ ملتا ہے۔ اگر فلاح کا ترجمہ اردو زبان میں کیا جائے تو اس کا معنی کامیابی ہوتا ہے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہوتی، فلاح اس عزت کو کہتے ہیں جس کے بعد ذلت نہیں ہوتی، فلاح اس عروج کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال نہیں ہوتا، فلاح اس قرب کو کہتے ہیں جس کے بعد دوری نہیں ہوتی۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر کے اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 4 باتیں جس عورت کی زندگی میں ہوگی وہ دنیا کے اندر فلاح پانے والی ہوگی، وہ کامیاب ترین عورت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 4 کی تفصیل ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایک تو اچھے اخلاق ہونے چاہیے، اور دوسرا کہ وہ اپنے آپ کو حرام سے بچانے والی ہو، یعنی حلال کھانے کا استعمال کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور تیسرا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو، اور چوتھا فرمایا کہ وہ سچ بولنے والی ہو۔ اگر یہ 4 باتیں عورتوں کی زندگی میں آ جاتی ہیں تو یہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یوں سمجھ لیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں اگر تم یہ 6 اعمال کر لو گے تو میں تمہیں جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات 100% صداقت کے اوپر مبنی ہے۔ اگر کوئی پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اعمال صالحہ کا اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ نبوت کی مبارک زبان سے نکلنے والے جتنے بھی انعامات ہوتے ہیں اللہ وہ سارے اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب نے 6 باتوں کے اندر ایک عمل یہ بتایا کہ جو مجھے سچ کی ضمانت دے دے، یعنی زبان سے سچ بولے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ مجھے 2
اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ عضو جو انسان کے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان۔ اب ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے زبان کا تذکرہ فرمایا اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے واضح فرمایا کہ اس زبان سے سچ بولے۔ وہ کہ دو حدیثیں ہمارے سامنے آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا عضو وہ ہے جو انسان کی دو رانوں کے درمیان یعنی عزت اور ناموس، اگر زبان اور شرمگاہ کے صحیح استعمال کی کوئی ضمانت دے دے تو میں پیغمبر اسے دنیا کے اندر جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کتنا بہترین اور آسان عمل ہے سچ بولنا۔ اگر اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو نبوت نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اور جو عورت سچ کا اہتمام نہیں کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھوٹ بولتی رہتی ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ اس کا نام جھوٹوں کے دفتر میں لکھوا دیتے ہیں، اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور قرآن عظیم الشان کے اندر میرے اللہ نے جھوٹ سے ڈراتے ہوئے ایک وعید سنائی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور جب کوئی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، ٹینشن ڈپریشن کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، سکون قلب کی دولت ختم ہو جاتی ہے، راحت اطمینان چین ختم ہو جاتا ہے۔ جو سچ کا اہتمام نہیں کرتی، جھوٹ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بولتی رہتی ہے، نہ اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، نہ گھر کی چار دیواری میں سکون ملتا ہے، نہ بچوں کی طرف سے سکون ملتا ہے، نہ خاوند کی طرف سے سکون ملتا ہے، نہ صحت کے حوالے سے سکون ملتا ہے، نہ فیصلوں کے حوالے سے سکون ملتا ہے۔ یہ عورت ہر وقت پریشانی کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر خواتین یہ چاہتی ہے اللہ ہماری جسمانی پریشانیوں کو ختم فرمائے، اللہ گھر بار کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، بچوں کے مسائل کو حل فرمائے، خاوند کے کام کاروبار کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، تو خواتین آج سے سچ بولنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں قدم قدم پہ خوشیاں عطا فرما دیں گے۔ تو سچ کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، سچ کو اپنانا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بے دھیانی کے اندر جھوٹ نکل جاتا ہے، اور اسے مشائخ نے لکھے گناہ بے لذت۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان کو لذت ملتی ہے، مثال کے طور پہ حرام کھانا۔ اب یہ ایک گناہ ہے، حرام کھانے کے اندر لذت ملتی ہے، بدکاری کرنا، وہاں انسان کو لمحوں کے لیے لذت ملتی ہے، اسی طرح شراب کا پی لینا یہ ایک گناہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے لذت ملتی ہے، کسی کا مذاق اڑانا یہ تھوڑی دیر کے لیے لذت ملتی ہے۔ لیکن چند گناہ ایسے ہیں جن کے اندر انسان کو کسی قسم کی لذت نہیں ملتی، اور اسے کہتے ہیں جھوٹ بولنا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھوٹ بول لینا، انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، اپنے رب کو ناراض بھی کر بیٹھتا ہے۔ اب یہ جھوٹ بے دھیانی کے اندر گناہ بے لذت کیسے نکلتا ہے؟ مثال کے طور پہ کسی خاتون کے پاس فون آتا ہے کہ آپ یہ کام کر دیں، مثال کے طور پہ خاوند فون کرتا ہے کہ آپ میرے لیے چائے بنا کے رکھیں میں ابھی آتا ہوں، تو عورت آگے سے کہتے 2 منٹ کے اندر بنا دیتی ہوں۔ اب اسے پتہ ہے کہ 2 منٹ کے اندر تو چائے نہیں بنتی، لیکن وہ کہتے 2 منٹ کے اندر بنا دیتی ہوں۔ یا اگر خاوند کمرے کے اندر بیٹھے وہ بیوی کو بلاتے میرے پاس آؤ، یہ کہتی 1 منٹ کے اندر آئی، حالانکہ وہاں تک پہنچتے ہوئے اسے 2 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، 3 منٹ لگ سکتے ہیں۔ یہ بعض مرتبہ ماں اپنی بچی کو بلاتی ہے کہ بچی یہ کام کرو، پانی پلاؤ، امی 1 سیکنڈ کے اندر پانی لے کے آئی۔ اب کوئی بندہ 1 سیکنڈ کے اندر تو کام نہیں کر سکتا، اگر کوئی کسی وقت کی تعیین کر لیتا ہے اور اس وقت کے اوپر وہ کام نہ کر سکے تو میرے حضرت مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک جھوٹ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے موبائل کے اوپر غور کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر اکثر
لوگ اس موبائل کی وجہ سے جہاں مختلف گناہوں کے اندر مبتلا ہوئے وہاں جھوٹ کے اندر بھی مبتلا ہو گئے۔ مثال کے طور پہ کسی کا فون آتا ہے، اب کس وقت آ رہے ہیں؟ کہتے میں ابھی 1 منٹ کے اندر پہنچا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ 5 منٹ تک بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ تو اگر بندہ اس قسم کا لفظ استعمال کر لیتا ہے اور اپنے وقت کے اوپر نہیں پہنچ سکتا، وقت کے اوپر کام نہیں کر سکتا، تو یہ بھی جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب کوئی عورت جھوٹ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے میری بہن، میری بیٹی، میری ماں جھوٹ نہ بولا کرو، تو آگے سے کہتی میں نے تو جھوٹ نہیں بولا، میں تو بہانہ کر رہی تھی۔ اب شیطان نے آج کے دور کے اندر گناہوں کے نام تبدیل کر کے رکھ دیے۔ اب سود کا نام سنتے تھے ایک کراہت پیدا ہو جاتی تھی، لیکن شیطان نے اس کا نام آج کے دور میں پرافٹ رکھ دیا کہ میں تو پرافٹ لے رہا ہوں۔ کوئی غیبت کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں، وہ بندہ کہتے ہیں میں نے غیبت نہیں کی بلکہ میں تو گپ شپ کر رہا تھا۔ وہ کہ غیبت کا نام گپ شپ رکھ دیا گیا، اسی طرح جھوٹ کا نام بہانہ رکھ دیا گیا تاکہ انسان کے اندر جو کراہت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ کا معاملہ کرتا ہے تو یہ بھی جھوٹے والے گناہ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر ایک معمول بنا لیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر سچ کا اہتمام کرنا ہے، جھوٹ قطعاً نہیں بولنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 4 باتوں کے اوپر عمل کر لیتا ہے، اگر ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان بھی ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے محبوب نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ وہ سچ کی صفت کو اپنا لے، سچ کی عادت کو اپنا لے۔ اگر سچ بولتے ہوئے کہیں نقصان ہوتا ہے تو اس بندے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر سچ بولتے ہوئے انسان کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو میرا اللہ اس بندے کو کئی گنا زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ سچ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے صادق، دوسرا ہے صدوق، تیسرا ہے صدیق۔ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، اور صدق کہتے ہیں جو اپنی بات کے اندر سچا ہو۔ صدوق اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے اعمال کے اندر سچا ہو، اور صدیق اسے کہتے ہیں جو اپنے احوال، اپنے اقوال، اپنے اعمال کے اندر سچا ہو۔ اور اگر ہم قرآن عظیم الشان کے اوپر نظر ڈالیں تو نبوت کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے، مقام اور مرتبہ ہے، وہ مقام صدیقیت کا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اور دوسری جگہ اللہ نے پھر فرمایا جن کے اوپر انعام ہوا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو نبوت کے بعد جو سب سے بڑا درجہ، مقام اور مرتبہ ہے وہ صدیق کا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر اپنی زندگی کے اندر سچ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ یہ صدیق اور عتیق کا لقب میرے محبوب نے خود دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف دیکھ کے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر اللہ نے آپ کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی ہے، جہنم سے نجات دے دی۔ تو میرے محبوب نے خود عتیق کا لقب دیا اور صدیق کا لقب میرے محبوب نے خود دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان حضرات کو لے کر احد کی طرف تشریف لے گئے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو وہ جھومنے لگا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے فرمایا
اے احد پہاڑ رک جا، ان علیک نبی و صدیقون و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اب میرے محبوب نے 2 شہیدوں کا تذکرہ فرمایا۔ 2 شہید کون ہیں؟ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مسجد نبوی کے اندر مصلی رسول کے اوپر امامت کرواتے ہوئے روضے رسول کے قریب فجر کی نماز کے اندر ابو لولو فیروز موجوسی نے خنجر کے وار کر کے شہید کر دیا، اور دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 40 دن بھوک اور پیاس کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ عمر کو بھی شہادت کا مقام ملا، عثمان کو بھی شہادت کا مقام ملا۔ میرے نبی تو ویسے ہی نبی ہیں۔ اب یہ جو صدیق کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا تو اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے، اللہ نے بیت المقدس کی سیر کروائی، وہاں امام انبیاء کا امام بنایا۔ پانی دینا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے تمام حالات لوگوں کو بیان کیے تو ابو جہل کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر، تیرا ساتھی یہ کہتا ہے کہ میں نے مختصر وقت کے اندر فلاں فلاں چیز دیکھی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے ساتھی سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو جہل نے کہا جی ہاں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر وہ کہتے ہیں فقد صدقہ، انہوں نے سچ کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر نے جا کر بتلایا، اللہ کے نبی یوں ابو جہل سے ملاقات ہوئی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تو نے سچ کہا، اور جب میں معراج کے سفر پہ گیا میری جبرائیل سے ملاقات ہوئی تو میں نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل جب یہ حالات میں دنیا والوں کو جا کے بتاؤں گا تو کون میری تصدیق کرے گا؟ ابو بکر۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے نبی، دنیا کے اندر ایک آپ کی تصدیق تو ضرور کرے گا جسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ ابو بکر، تجھے تو آسمان کے فرشتے جبرائیل بھی جانتے ہیں، صدیق کے نام سے تجھے وہاں بھی یاد کیا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کے صدیق کا لقب پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، میں تجارت کے لیے ملک شام کی طرف گیا تو مجھے وہاں دوستوں نے کہا کہ یہاں علاقے کے اندر ایک بزرگ ہے، آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، شیخ ازد یمنی ان کا نام ہے، تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی ملاقات کے لیے ان کے پاس پہنچا۔ ان کی عمر 300 سال سے اوپر تھی، بہت زیادہ نحیف، لاغر اور کمزور تھے۔ ان کی بھووں اور پلکوں کے بال بڑے تھے، آنکھوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی پلکوں کے بال ہاتھ سے اوپر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اپنا نام ابو بکر بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے قریب ہو جائیں۔ جب میں قریب ہوا تو مجھے فرمانے لگے کہ اپنے پیٹ سے قمیص چادر کو ہٹاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب میں نے چادر کو ہٹایا تو میری ناف کے اوپر ایک تل کا نشان تھا۔ اس تل کے نشان کو دیکھ کر وہ 300 سال کا بوڑھا کہنے لگا کہ تیرا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، تیرے لقب صدیق اور عتیق ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا، میرے دوستوں نے بھی تعارف نہیں کروایا تھا، تو میں نے جلدی سے کہا کہ حضرت آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو بوڑھا کہنے لگا ابو بکر میں نے تیرا نام آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، مکہ مکرمہ کے اندر محمد نام کا ایک شخص نبوت کا اعلان کرے گا، ان کے اوپر سب سے پہلے جو ایمان لانے
آنے والے ہوں گے وہ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ تیرا لقب صدیق اور عتیق ہے، تیری والدہ کا نام بھی میں نے پڑھا ہے، تیری والدہ کا نام سلمہ ہے، والد کا نام عثمان ابو قحافہ عثمان بن عامر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس بوڑھے کی باتوں کو سن کے حیران ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ پھر بوڑھا مجھے کہنے لگا ابو بکر جب وہ نبوت کا اعلان کریں ان کے اوپر سب سے پہلے ایمان قبول کر لینا، ان کی مدد کرنا۔ ابو بکر وہ وقت بھی یاد رکھنا جب تمہیں مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کیا ہمیں مکہ سے نکال دیا جائے گا؟ تو بوڑھا کہنے لگا جی ہاں، تمہارے ساتھی کو نکالا جائے گا، تم بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان کی باتوں کو سن کے حیران ہوا۔ جب مکہ مکرمہ کے اندر پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے سامنے اللہ کے نبی نے کلمے کی دعوت پیش کی، میں فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے نبی مکہ مکرمہ کے اندر کوئی بندہ مجھ سے نبوت کی دلیل مانگے کہ نبوت کی دلیل کیا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آج سے چند ہفتے چند مہینے پہلے یمن کے اندر ایک 300 سال کے بوڑھے سے ملاقات کا ہو جانا، آپ کے بارے میں خبر دینا، میری نبوت کے بارے میں خبر دینا، یہ میری نبوت کی سب سے بہترین دلیل ہے۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے میں نے عرض کہ اللہ کے نبی میری ملاقات کی خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے اسی رب ذوالجلال نے مجھے آپ کی ملاقات کی خبر دی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کا جو لقب صدیق ہے یہ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے، اور صدیق اسے کہتے ہیں جس نے زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کا اہتمام کرنے والے تھے، سچائی کو اپنانے والے تھے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ سے قافلہ نکل رہا تھا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا عورت آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جوانی کی عمر ہے، وہ آپ کے دشمنوں کا ساتھ دینا چاہتا ہے، تو آپ میرے بیٹے کے لیے ہدایت کی دعا کر دیجئے، اللہ میرے بیٹے کو ہدایت نصیب فرما دے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس بوڑھی عورت کے بچے کو ہدایت نصیب فرما۔ میرے محبوب کی مبارک زبان سے نکلنے والی دعا شرف قبولیت پا جاتی ہے اور بچے کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب میں اور جگہوں پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے وہاں پیغمبر کی دعائیں نظر آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حافظ الحدیث ہیں میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے نبی میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما۔ جو ہی میرے پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا مانگنا شروع کی، ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی۔ تو کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں دوڑ رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا میں آج یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دروازے پہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بعد میں پہنچتے ہیں، میرے نبی کی دعا کا اثر پہلے پہنچ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ نے جا کے مکان کے دروازے پہ دستک دی، والدہ نے دروازہ نہیں کھولا، پھر دستک دی، والدہ نے کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو بیٹے نے پوچھا امی اتنی دیر سے دروازہ کیوں کھولا؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا غسل کر رہی تھی۔ امی کیوں نہا رہی تھی؟ وجہ تھی کہیں جانا ہے؟ تو ماں نے فوراً کہا بیٹا جس پیغمبر کا تو غلام ہے مجھے اسی پیغمبر کی باندی بنا دے، میں ان کے اوپر ایمان قبول کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اپنی والدہ کو لے کر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی میری والدہ آ چکی ہے، کلمہ
پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں گھر کی دہلیز پہ بعد میں پہنچا تھا، آپ کی مبارک زبان سے نکلنے والی دعا پہلے پہنچ چکی تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما دیتے تھے۔ تو اس بڑھیا عورت کے بچے کے لیے میرے محبوب نے ہدایت کی دعا کی، اللہ نے ایمان عطا فرما دیا۔ چنانچہ وہ نوجوان تلوار لے کے آیا اور عرض کیا اللہ کے نبی پہلے آپ کا دشمن بن رہا تھا لیکن اب میں آپ کا غلام بن چکا ہوں، مجھے بھی قبول فرما لیجئے۔ میرے محبوب نے اجازت دے دی۔ چنانچہ ان کا نام مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ آپ کے ساتھ روانہ ہو گیا، حتیٰ کہ جب وہاں پہنچے مقابلہ ہوا، جہاد شروع ہوا تو یہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی تدفین کر دی گئی۔ جب حضرات صحابہ کرام جہاد سے واپس آئے، مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے تو لوگ اپنے اعزاء اقرباء کو ملنے کے لیے باہر آئے۔ وہ بڑھیا عورت بھی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے باہر آتی ہیں، اپنے بچے کو تلاش کرتی ہیں، لیکن بڑھیا عورت کی نگاہیں اپنے بچے کو تلاش نہ کر سکی۔ مجھے یہاں پہ ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بھی آپ کے ساتھ تھے۔ بشیر کی والدہ پہلے دنیا سے جا چکی تھی، صرف سر کے اوپر والد کا سایہ تھا۔ جب میرے محبوب جہاد کر کے مدینہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو یہ بشیر صحابی جو بچے تھے اونچی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اپنی معصوم ننھی منی نگاہوں سے اپنے والد کو تلاش کر رہے تھے، لیکن بچے کی نگاہیں اپنے والد کو تلاش نہ کر سکی۔ حتیٰ کہ جب قافلہ گزر گیا، بچہ پہاڑی سے نیچے اترا، میرے پیغمبر کے سامنے آ کر بچہ کھڑا ہو گیا اور عرض کیا اللہ کے نبی مجھے میرا والد نظر نہیں آ رہا۔ میرے محبوب نے چہرے انور دائیں جانب کر لیا، وہ دائیں جانب آیا اور دائیں جانب آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے میرا والد نظر نہیں آ رہا۔ میرے پیغمبر نے چہرے انور دوسری جانب کر لیا، وہ آپ کے بائیں جانب آیا اور آ کے پھر یہی سوال دہرایا۔ میرے محبوب نے جواب نہ دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ آپ نے چہرے انور کو سامنے رکھا، بچہ پھر آپ کے سامنے آیا، نبوت کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گیا، رو کے کہنے لگا اللہ کے نبی پہلے ماں دنیا سے جا چکی ہے، کیا میرے والد شہید ہو چکے ہیں یا زخمی ہو چکے ہیں یا دشمن کی قید میں جا چکے ہیں؟ اگر والد دنیا سے چلا گیا میرے تو دونوں سہارے ختم ہو چکے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کی بات کو سنا تو میرے محبوب کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سر کے اوپر شفقت والا ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا، تیرا والد دنیا سے جا چکا ہے، تیرے والد شہید ہو چکے ہیں۔ جب بچے نے سنا تو بچہ نبوت کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ کر زار و قطار رونا شروع کر دیتا ہے، رو کر کہنے لگا اللہ کے نبی آج کے بعد کسے ابو کہہ کے پکاروں گا، میرا والد کون ہوگا؟ جب نبی علیہ السلام نے بچے کے درد کو سنا تو میرے محبوب نے بچے کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں آج کے بعد محمد تیرے والد بن جائے؟ جی اللہ کے نبی میں اس بات کے اوپر راضی ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تھے اس بچے سے ضرور ملاقات کیا کرتے تھے، اور میرے پیغمبر کا معمول یہ تھا جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوتے تو بچے دوڑ کے آتے تھے، آپ معصوم بچوں کو سواری کے اوپر سوار کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ میں تو یہاں پہ ایک بات اور عرض کروں گا، اگر آج کسی علاقے کے اندر کسی پیر صاحب نے آنا ہو، کسی مفتی شیخ الحدیث نے آنا ہو تو بعض مرتبہ بچے ضد کر لیتے ہیں ابو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں بھی ان سے مصافحہ کروں گا، میں بھی ان سے ملاقات کروں گا۔ میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، حضرات صحابہ کرام کے بچوں کی زندگیوں پہ غور کرو۔ جب صحابہ کرام معذور کہا کرتے ہوں گے ہم اللہ کے نبی کو ملنے کے لیے جائیں گے تو اس وقت بچے بھی تو کہتے ہوں گے ہم نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ ماں پوچھتی ہوگی بیٹا کہاں جانا ہے تو بچہ اس وقت جواب دیتا
دیتا ہوگا میں نے اللہ کے نبی کو لینے کے لیے جانا ہے، اللہ کے نبی سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ بچے اتنے خوش نصیب تھے، ملاقات کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں چھوٹی بچی تھی، میرے والد مجھے لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی سواری کے اوپر تشریف فرما تھے، میں چھوٹی تھی، پیغمبر سواری کے اوپر تھے، آپ کے جو پاؤں رکاب کے اندر تھے میں آپ کے پاؤں کے پاس کھڑی ہو گئی، میرا والد بات کر رہا تھا۔ یہ صحابیہ بڑھاپے کی عمر میں کہا کرتی تھی لوگوں اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کے چہرے کا جو حسن و جمال ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، میں پیغمبر کے پاؤں کے پاس کھڑی ہوئی تھی، پیغمبر کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے میں اس انگلی کی لمبائی اور حسن خوبصورتی کو آج تک نہ بھول سکی۔ بچے جاتے تھے پیغمبر سے ملاقات کرتے اور نبی علیہ السلام کے حسن کو یاد رکھا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام جب سفر سے واپس تشریف لائے تو اس بڑھیا عورت نے جب اپنے بچے کو موجود نہ پایا تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے نبی میرا بیٹا کہاں پہ ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں صبر کر، پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ابو بکر سے پوچھ لینا۔ واہ ابو بکر تیرے تذکرے پیغمبر کی مبارک زبان پہ ہوتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ابو بکر کا وہاں سے گزر ہوا تو اس بوڑھی عورت نے پوچھا ابو بکر میرا بیٹا کہاں پہ ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے چونکہ پتہ تھا بچہ شہید ہو چکا ہے، اسے دفن بھی کر دیا گیا ہے، تو میں نے فوراً اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ اللہ کے نبی گزرے تھے تو انہوں نے کیا فرمایا؟ تو بوڑھی عورت نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر سے پوچھ لینا۔ حضرت ابو بکر فرماتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس بوڑھی عورت کو کیا جواب دوں، تو بوڑھی عورت نے مجھے فوراً کہا کیا بیٹا شہید ہو چکا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری زبان سے نکل گیا اماں تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ ابو بکر فرماتے کہ میں نے جواب تو دے دیا لیکن میں بڑا حیران ہو گیا کہ میں نے یہ کیا جملہ استعمال کر لیا، بچہ تو شہید ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے میں نے آگے جا کے اپنی جھولی اللہ کی بارگاہ میں پھیلائی اور اللہ سے رابطہ مضبوط کرتے ہوئے کہا اللہ میں نے آج تک زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولا، اللہ صدیق کا لقب مجھے تیرے نبی نے دیا ہے، اللہ اگر آج میری زبان کی بات سچ نہ ہوئی تو کائنات کے اندر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ صدیق جھوٹ بولتا تھا، اللہ آپ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کر دیا تھا، اللہ آج صدیق کی بات کو سچا کرتے ہوئے اس نوجوان کو دوبارہ زندگی عطا کر دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رو بھی رہا تھا، اللہ سے دعا بھی کر رہا تھا، حتیٰ کہ مسجد نبی کے اندر پہنچا تو میں جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں اور میں نے اس موقع پہ پھر دعا مانگی اللہ آج صدیق کی بات کو سچ کر دکھائیے، اللہ اگر تیرے نبی کو قیامت کے دن میرے اس جھوٹ کے بارے میں پتہ چل گیا تو میں اپنے پیغمبر کو چہرہ کیا دکھاؤں گا۔ حضرات صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ نبی کو پتہ چل گیا، لیکن آج تو ماں کو بھی پتہ ہوتا ہے بچی جھوٹ بول رہی ہے، بیوی کو بھی پتہ ہوتا ہے اپنے خاوند کے سامنے جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بچانے والے نہیں ہوتے، بعض مرتبہ ندامت بھی نہیں ہوتی، افسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہی ہوں، میں جھوٹ بول کے اپنے رب کو ناراض کر رہی ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت جھوٹ بولتی ہے تو رحمتوں والے فرشتے کئی میل اس سے دور چلے جاتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے بدبو نکلتی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے وہاں بھی دعا کرنا شروع کر دی، میرے اللہ کے فیصلے بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں، میرے اللہ نے اس بچے کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اللہ نے قبر سے نکالا، مدینہ طیبہ کے اندر آیا، اپنی ماں سے ملاقات کی۔ جب یہی نوجوان مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کی مجلس میں پہنچا، میرے محبوب نے دیکھ کے فرمایا تو تو شہید ہو گیا تھا، تجھے تو دفن کر دیا گیا تھا، تو پھر کیسے آ گیا؟ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کے پاس آئے اور جبرائیل نے آ کے کہا اللہ کے نبی چونکہ آپ کے صحابہ
جواب ہی آپ کے یار غار ابو بکر کی زبان سے نکلا تھا، اماں تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ نے صدیق کی بات کو سچ کرتے ہوئے اسے دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ تو صدیق اسے کہتے ہیں جس نے زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سچ کو اپنانے والے بن جائیں۔ جس دن ہم نے سچ کو اپنا لیا تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالی ہمیں خوشیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا جو نصرانی تھا، اور حضرات صحابہ کرام نے اسے جنگ کے موقع پہ گرفتار کیا تھا۔ جب عمر کے سامنے اسے پیش کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ اب اس نصرانی شہزادے نے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ جلاد کو بلایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نصرانی شہزادے سے پوچھا کہ آپ کی کوئی چاہت بھی ہے، کوئی خواہش بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا۔ اس شہزادے کو جب پانی کا گلاس پیش کیا گیا تو اس کا جسم کانپنے لگا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیوں کانپ رہے ہو، موت سے ڈر رہے ہو؟ تو نصرانی شہزادے نے جواب دیا میں موت سے نہیں ڈر رہا، میں تو اس بات پہ کانپ رہا ہوں کہ میں پانی پینا شروع کروں گا تو جلاد میرا سر تن سے جدا کر دے گا، مجھے مکمل پانی بھی نہیں پینے دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تک تو پانی نہیں پیے گا اس وقت تک تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ نصرانی شہزادہ بڑا ہوشیار ذہین سمجھدار تھا، اس نے پانی پینے کی بجائے زمین کے اوپر ڈال دیا اور پانی کو زمین جذب کر گئی۔ تو نصرانی شہزادہ کہنے لگا عمر اب تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا وہ کیوں؟ تو نصرانی شہزادہ کہنے لگا آپ نے مجھے قول دیا تھا، بات دی تھی جب تک پانی نہیں پیو گے اس وقت تک قتل نہیں کرو گے، زمین سے پانی نکال دو تو میں آپ کے اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شہزادے تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو جب تک پانی نہ پیے قتل نہیں کروں گا، البتہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو اس دھوکے کی سزا یہ ہے کہ آپ کو قید کیا جائے گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو نصرانی شہزادہ کہنے لگا عمر میں تو آپ کے سچ کو دیکھنا چاہتا تھا، میں آپ کے عدل و انصاف کو دیکھنا چاہتا تھا، میرے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ عمر آپ نے جو کہا میں نے وہ عملی طور پہ پریکٹیکل آپ کی زندگی کے اندر دیکھ لیا، اب آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ چنانچہ اس سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ہندوستان کے اندر ایک علاقہ کاندلہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کاندیلوی اس علاقے کے رہنے والے، تو اس علاقے کے اندر ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس کے اوپر مسلمانوں اور ہندوؤں کا جھگڑا ہو گیا۔ مسلمانوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ ہمارا ہے، جبکہ ہندو یہ کہتے تھے کہ یہ پلاٹ ہمارا ہے۔ عدالت کے اندر مقدمہ دائر ہوا تو جو جج انگریز تھا اس نے کہا اگر تمہیں کسی ایک بندے کے اوپر اعتماد ہے تو اس کو لے آؤ، اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ پلاٹ ہندوؤں کا ہے تو فیصلہ کر دیا جائے گا، مسلمانوں کا ہوگا تو ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے کے اندر تھے، تو ہندوؤں نے کہا کہ آپ مولانا مظفر صاحب سے پوچھ لیں۔ اب جب ہندوؤں نے کہا تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارے عالم کا نام لیا گیا۔ جب عالم کو بلایا جائے گا وہ تو مسجد ہی کی بات کریں گے، اور حقیقت کے اندر وہ پلاٹ مسلمانوں کا نہیں تھا بلکہ ہندوؤں کا تھا۔ تو جب مولانا مظفر حسین کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کو عدالت کے اندر بلایا گیا اور جج نے پوچھا کہ یہ پلاٹ کس کا ہے، تو مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ پلاٹ مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہندوؤں کا ہے۔ تو جج
کہنے لگا جب یہ پلاٹ ہندوؤں کا ہے تو کیا اس جگہ مندر بنا سکتے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ جب جگہ ان کی ہے تو مندر کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے عجیب نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا کہ ایک مسلمان ہو کے، مولوی ہو کے ہندوؤں کی سائڈ لے رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے سچ بولا ہے، میں سچ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ پلاٹ تمہارا نہیں ہے، یہ پلاٹ ہندوؤں کا ہے۔ جب مولانا مظفر حسین نے سچ بولا تو اس وقت انگریز جج نے ایک تاریخی فیصلہ لکھ دیا اور وہاں پہ ایک جملہ استعمال کیا کہ آج مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ کیا کہا؟ کہ مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا، یعنی عدالت کے اندر سچ کا معاملہ کیا گیا۔ تو جب ہندوؤں نے دیکھا کہ جج انگریز نے یہ جملہ لکھا ہے مسلمان ہار گئے اسلام جیت گیا، تو سارے ہندوؤں نے اسی وقت کہا ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ نے سچ کی برکت سے کئی ہندوؤں کو اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ قرآن عظیم الشان کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے سفر پہ تشریف لے جاتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں سے معلومات لیا کرتے تھے۔ جس طرف آپ نے جانا ہوتا اس کی معلومات لینے کی بجائے دوسرے راستے کی معلومات لیتے تھے تاکہ یہ معاملہ خفیہ رہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے سفر پہ جانا تھا تو آپ نے تمام صحابہ کو واضح طور پہ بتا دیا کہ ہم نے تبوک جانا ہے۔ تبوک مدینہ طیبہ سے تقریباً 800-900 کلومیٹر یا 1100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ سفر بہت لمبا، گرمیوں کا موسم۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا تو حضرات صحابہ کرام نے تیاری شروع کر دی، لیکن دو معاملات تھے جو عجیب تھے۔ ایک تو یہ کہ اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر کھجور پک کر تیار ہو چکی تھی اور صحابہ کرام مقروض بھی تھے۔ ان کی چاہت یہ تھی کہ کھجور بیچ کر قرضہ اتار کے پھر جہاد کے سفر پہ جائیں، اور دوسرا یہ کہ گرمی زیادہ تھی، سفر لمبا تھا۔ تو جو منافقین تھے تو ان منافقین نے کہا لا تنفروا فی الحر، گرمی کے اندر نہ نکلو۔ تو میرے اللہ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہے، تم دنیا کی گرمی کی پرواہ نہ کرو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، حتیٰ کہ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے نبی میرا گھر فلاں جگہ پہ دور ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا وہاں نہیں جانا بلکہ تم جہاد کے لیے نکلو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی سامنے گھر تلوار اٹھا لوں، جی ہاں جلدی سے تلوار اٹھا کے آ جاؤ۔ حتیٰ کہ یہ قافلہ تیار ہوا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس قافلے کو لے کر تبوک کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت مال کی فراوانی تھی، میرے پاس بہترین سواریاں تھی، گھر کے اندر مال بھی تھا۔ تو میں نے سوچا کہ چند دنوں کے بعد چلا جاؤں گا، قافلے کے اندر شریک ہو جاؤں گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ آج اور کل کرتے کرتے سستی غالب آئی اور میں تبوک کے سفر پہ نہ جا سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے مقام پر پہنچے تو صحابہ مجاہدین کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن میرے محبوب نے تبوک کے مقام کے اوپر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ سے پوچھا کہ کعب نظر نہیں آ رہا، تو حضرات صحابہ کرام نے جواب دیا وہ تو مدینہ طیبہ کے اندر ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی تبوک سے واپس مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لاتے ہیں تو میرے محبوب کا معمول یہ تھا، سب سے پہلے مسجد کے اندر آتے، 2 نفل ادا فرماتے، کچھ دیر بیٹھتے، پھر وہاں سے اپنے گھر یا بیٹی فاطمہ کے پاس آپ تشریف لے جاتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے جو اپنے عذر پیش کر رہے تھے، تقریباً 80 کے قریب افراد تھے۔ کسی نے کہا میرا یہ عذر تھا، میرا یہ عذر تھا، اس لیے میں نہیں جا سکا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کہنے لگا کہ تم بھی جا کے کوئی عذر پیش کر لو تاکہ تمہیں بھی اللہ کے نبی معاف فرما دیں گے۔
لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کو سمجھایا یہ اللہ کا معاملہ ہے، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیں گے، اور اگر میں سچ بولوں گا کس وجہ سے نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ میری وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا سکتے ہیں، اور اگر سچ بولنے کی وجہ سے نبی ناراض ہو گئے اللہ کو تو پتہ ہوگا، اللہ میری پھر رضا اور برات کا اعلان فرما دیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کہ اللہ کے نبی میں اپنی سستی کی وجہ سے تبوک کے اندر شرکت نہ کر سکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعب جب تک اللہ کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور میرے محبوب نے صحابہ سے فرمایا کہ آج کے بعد کعب کے ساتھ نہیں بولنا۔ صحابہ کرام نے بول چال کعب کے ساتھ ختم کر دی جو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین کشادگی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو چکی تھی، مجھے یوں لگتا تھا کہ زمین کو اوپر والے حصے سے نیچے والا اندر والا حصہ بہترین ہے، کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کعب اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر دو، تو میں نے عرض کیا کہ میں اس کو طلاق دے دوں یا گھر بھیج دوں، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ گھر بھیج دو، ان کے قریب نہیں جانا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ وقت بھی آیا کہ بیوی نے مجھ سے بات چیت کرنا چھوڑ دی، اعزہ اقربا نے بات کرنا چھوڑ دی، حتیٰ کہ میں ایک رشتہ دار کے پاس گیا، میں نے اس رشتہ دار سے جا کے کہا مجھے اللہ کے نبی کے ساتھ بڑی محبت ہے، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ یہی کہا مجھے اللہ کے نبی کے ساتھ بڑی محبت ہے، اس نے میری طرف نہیں دیکھا، حتیٰ کہ جب میں نے تیسری مرتبہ کہا تو اس نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں تجھے اللہ کے نبی کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے کہ مجھے کوئی تسلی دے دیتا، کوئی میٹھا بول لیتا، لیکن اس نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا اور جب میں سنت نفل وغیرہ پڑھ رہا ہوتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے، اور جب میں نماز سے فارغ ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی طرف دیکھتا تو آپ میری طرف نہیں دیکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر میں نے تقریباً 50 دن کوئی مسکراہٹ نہیں دیکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ نہیں دیکھا۔ میرے پیغمبر تو جب بھی کسی سے ملتے تھے تو آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن میں نے نبی کو 50 دنوں کے اندر مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، دل پہ چوٹ لگتی تھی کہ مجھ سے ایسا کوئی عمل ہوا اللہ بھی ناراض ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی بھی ناراض ہو چکے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقریباً 50 دن گزر گئے تو اللہ رب العزت نے پیغمبر کے اوپر قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی جاؤ جا کے کعب کو بتلا دو کہ اللہ نے کعب کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے کعب کو معاف فرما دیا۔ حضرت کے کعب کو جا کر جس نے خوشخبری سنائی تو کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا لباس خوشخبری سنانے والے کو دے دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں وہاں سے مسجد نبوی کے اندر آیا، جو ہی مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا ایک صحابی سامنے سے آئے، مجھ سے معانقہ کیا، ان کی جو محبت تھی وہ محبت میں آج تک نہ بھول سکا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جب میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ کے مسکرا پڑے، اللہ کے نبی مسکرائے، لیکن میں اس وقت رو رہا تھا کہ آج 50 دن کے بعد میں نے پیغمبر کو ہنستا مسکراتے چہرے کے ساتھ دیکھا ہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکراتے تھے میرے محبوب کے سامنے والے دانتوں کے درمیان سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے تھے تو صحابہ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے آنسوں کو صاف کیا، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی اللہ نے میری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کعب اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی میرے دل نے کہا تھا
کچھ لوگوں نے بھی کہا تھا کہ جاؤ جا کے کوئی بہانہ کر دو، عذر پیش کر دو، لیکن میں نے بہانہ عذر پیش نہ کیا، میں نے سچ کا معاملہ کیا، میں نے آپ کو سچ بتلایا، اور میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ کا اہتمام کروں گا۔ یوں اللہ کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں سچائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں نفس و شیطان یہ کہہ دیتے ہیں کہ جھوٹ سچ بولنے کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، ہم اس وقت اپنے نفس کو، شیطان بدبخت لعین کو جواب دیں، کوئی بات نہیں، لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کا ہے، ارب خرب کا ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن مجھے اللہ تو مل جائے گا، اور جسے اللہ مل جاتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کوڑے مارے گئے، اور اتنے کوڑے مارے گئے کہ اگر وہ ایک کوڑا کسی ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ بھی زمین کے اوپر بیٹھ جاتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے باہر آئے تو کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا آپ نے اتنی مار برداشت کر لی؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چونکہ قرآن کے معاملے کے اندر میں نے سچ بولا تھا، اور سچ بولنے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو ہمارے اکابرین جتنے بھی تھے وہ سچائی کا اہتمام کرنے والے تھے، سچ کو اپنانے والے تھے۔ بلکہ میں تو خواتین سے کہوں گا اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں، بچوں کو سمجھائیں بیٹا اگر آپ سچ بولو گے تو میں آپ سے راضی ہوں گی، جھوٹ میں قطعاً پسند نہیں کرتی۔ بلکہ میں تو اپنے مدرسے کے اندر طلباء سے کہا کرتا ہوں جو طالب علم مدرسے کے اندر گالی دے گا تو اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا، اسی طرح جو جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا اور بعد کے اندر پتہ چل گیا تو اس طالب علم کو شدید سزا دی جائے گی۔ اگر وہ طالب علم سچ بول لیتا ہے ہم اس طالب علم کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سچ بولنا اللہ کو پسند ہے۔ سچ بولنے والا اگر دنیا والوں کی نظروں کے اندر بچ جاتا ہے، سزا نہیں ملتی، تو کیا قیامت کے دن اسے سزا ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ اللہ اسی سچائی کی وجہ سے ان کی بخشش فرما دیں گے، اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا یوم ينفع الصادقین صدقہم، کہ جو سچے ہوتے ہیں ان کو ان کی سچائی، ان کا جو صدق ہوتا ہے وہ ضرور نفع دیتا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا یہ مانگی، اے اللہ مجھے صدق کے ساتھ داخل فرما، صدق کے ساتھ واپس نکال۔ اب یہاں کسی جگہ کا تذکرہ نہیں آیا کہ کس علاقے کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ جب میں داخل ہوں میری انٹری ہو تو سچائی کے ساتھ، جب وہاں سے نکلوں تو سچائی کے ساتھ۔ اگر ہم اس آیت کو، دعا کو عموم پہ رکھتے ہیں اور اس کو عملی طور پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پیغمبر کے ساتھ صدیق نظر آتا ہے۔ میرے محبوب جب مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں تو اس وقت صدیق آپ کے ساتھ تھا۔ میرے محبوب غار ثور کے اندر جاتے ہیں، صدیق ساتھ تھا۔ پیغمبر غار ثور سے باہر نکلے تو صدیق کی صورت میں آپ کے ساتھ تھا۔ آپ مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو صدیق کی صورت میں آپ کے ساتھ تھا۔ آپ بدر، احد، فلاں مقام پہ گئے تو صدیق آپ کے ساتھ تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رسول کے اندر آج بھی صدیق آرام کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچائی کو مانگا، اللہ میرے ساتھ صدیق، سچائی ہونی چاہیے۔ تو ہم بھی اللہ سے ہی دعا کر سکتے ہیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اللہ جب میں گھر کے اندر داخل ہوں تو اس وقت سچائی ہونی چاہیے، اللہ جب میں گھر سے باہر نکلوں اس وقت بھی سچائی ہونی چاہیے، اللہ جب اپنے ملک کے اندر، اپنے علاقے سے نکلوں اللہ اس وقت سچائی ہونی چاہیے، جب علاقے کے اندر داخل ہوں اللہ اس وقت سچائی ہونی چاہیے، اللہ جب بھی میں کسی سے گفتگو کروں اللہ اس وقت سچائی ہونی چاہیے۔ یہ دعا مانگنا بندے کا کام ہوتا ہے، اور سچائی کی نعمت عطا کرنا یہ میرے اللہ کا کام ہوتا ہے۔ بعض نعمتیں اللہ سے مانگنی ہوتی ہیں، کہتے کیا کریں ہر وقت ہی جھوٹ نکل جاتا ہے، بچوں سے معاملہ کرتے ہوئے جھوٹ نکل جاتا ہے۔ چنانچہ ایک اللہ والے محدث کے بارے میں آتا
آتا ہے، انہیں پتہ چلا کہ فلاں محدث کے پاس فلاں حدیث ہے، وہ اس حدیث کی سماعت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک گھوڑے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، گھوڑے کو بلانے کے لیے انہوں نے اپنی جھولی پھیلائی ہوئی ہے۔ جب وہ اس کے قریب ہوئے تو دیکھا جھولی کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو چنانچہ یہ حدیث سننے کے لیے طویل سفر مشقت اٹھا کے گئے تھے، لیکن حدیث کیوں نہیں سنا بلکہ وہیں سے واپس آ جاتے ہیں۔ تو کس نے کہا اتنا لمبا سفر کیا، آپ نے حدیث کیوں نہیں سنی؟ فرمایا کہ جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ ان معاملات کے اندر بھی دھوکہ کر سکتا ہے۔ تو جو جانوروں کے ساتھ اس قسم کے معاملات کرتے تھے ان کے پاس حدیث نہیں سنتے تھے، بلکہ میں تو خواتین سے یہ کہوں گا، بعض مرتبہ خواتین کہتے ہیں کہ بیٹا تو یہ کام کرے گا تجھے میں ٹافی دوں گی، میری مٹھی کے اندر ٹافی ہے، حالانکہ ماں کی مٹھی کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بچے کو صرف اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کر دیتی ہے، اور اگر بچہ وہ کام کر لے، بچہ آ جائے اور ماں کی مٹھی کے اندر سے ٹافی نہ نکلے، ماں کی مٹھی کے اندر سے کینڈی نہ نکلے، کوئی میٹھی چیز نہ نکلے، تو یہ سچائی کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ تو جھوٹ کا معاملہ ہو جاتا ہے، اس پر بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے بچپن ہی کے اندر سے اگر بچے اور ماں کے درمیان یہ سچائی کا معاملہ ہو اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے، یہی بچہ انشاءاللہ سچائی کو اپنانے والا بن جائے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، شاید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سفر پہ جا رہے تھے تو ان کی والدہ نے ان کو کچھ پیسے دیے اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا۔ اب یہ بچے تھے لیکن قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اللہ کی شان، راستے کے اندر ڈاکوؤں نے اس پورے قافلے کو لوٹ لیا، خواتین کے زیورات اتار لیے، مردوں سے نقدی لوٹ لی۔ ایک ڈاکو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آیا کہ بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اب ماں نے جو پیسے دیے تھے وہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے، لیکن بیٹے کو نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی، بیٹا سچ بولنا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جی ہاں میرے پاس پیسے ہیں۔ تو ڈاکو نے کہا کہاں پہ ہے؟ تو ماں نے جہاں پیسے چھپا کے رکھے ہوئے تھے تو بچے نے وہاں سے نکال کے دے دیے۔ اب ڈاکو شیخ عبد القادر جیلانی اور پیسوں کو لے کر اپنے سردار کے پاس گیا اور سردار سے جا کے کہا کہ اس بچے نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو سردار نے بچے سے، شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ آپ جھوٹ بول کے پیسے کو بچا سکتے تھے، یہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو بچہ اس وقت فوراً کہنے لگا کہ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ نہ بولنا، میں نے تو والدہ کی نصیحت کے اوپر عمل کرنا تھا۔ تو ڈاکو نے سارا مال لوگوں کو واپس لوٹا دیا اور کہنے لگا جب یہ چھوٹا بچہ سچ بول سکتا ہے تو ہم پھر سچائی کا معاملہ کیوں نہیں کر سکتے، ہم بھی اللہ کے نیک کیوں نہیں بن سکتے؟ چنانچہ وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں اور نیک اعمال کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماں کی نصیحت کے اوپر عمل کرتے ہوئے سچ کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں تو سچ بولنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے، ہمیں تو سچ بولنے کا حکم اللہ نے خود دیا ہے۔ میرا اللہ بھی سچا، میرا پیغمبر بھی سچا، ہمارا دین اسلام بھی سچا، قرآن عظیم و شان بھی سچا۔ جب ساری چیزیں سچی ہیں تو ہمیں بھی پھر سچائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس لیے جو آج سے یہ نیت کر لے، عزم بالجزم کرے کہ میں آج کے بعد سچ بولوں گی، اللہ سچ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ گناہ ہو جائے، جھوٹ نکل جائے، اللہ کے سامنے توبہ کر لیں اور اللہ سے مانگے اللہ مجھے سچائی کی نعمت عطا فرما، سچائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ فلاں خوبی عطا فرما، فلاں صفت دے دے، فلاں عادت دے دے۔ یہ مانگنا بندے کا کام ہوتا ہے، دینا میرے اللہ کا کام ہوتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اگر سچائی کی نعمت مانگیں گی اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی اچھے اخلاق عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، اور جو خواتین پہلے سے بیعت ہیں وہ توبہ کی نیت کر لیں، انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
اور جو خواتین بیعت ہونا چاہتی ہیں تو وہ خواتین بیعت کی نیت کر لیں۔ جب تک انسان نیت نہیں کرتا تو اس وقت تک وہ عمل نہیں ہوتا۔ بیعت کرنے سے پہلے 2 کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان پچھلے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے۔ خطبہ سن لیجئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن خواتین نے بیعت کی نیت کی ہے وہ بیعت ہو چکی ہیں۔ چند معمولات ہیں۔ سب سے پہلے استغفار کا پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام۔ دوسرا عمل ہے درود شریف کا پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام۔ تیسرا قرآن پاک کی تلاوت، ایک پارہ نہ ہو سکے تو کم از کم آدھا پارہ۔ چوتھا عمل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا۔ اور پانچواں عمل مراقبہ کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے فارغ وقت میں تنہائی کے اندر بیٹھ جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، دل کے اوپر توجہ کریں کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ مراقبے کے اندر زبان سے کچھ نہیں پڑھنا ہوتا، نہ جسم کو حرکت دینی ہوتی ہے، بلکہ دل کی طرف مدہم توجہ دینی ہوتی ہے کہ دل اللہ اللہ پڑھ رہا ہے اور میں اپنے کانوں سے سن رہی ہوں۔ ان 5 اعمال کا اہتمام کریں گی تو نیکی کا ذوق پیدا ہوگا، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ بیعت کا مقصد ہرگز ہوا کے اندر اڑانا نہیں ہوتا، بلکہ بیعت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے اور نیکی کی توفیق مل جائے۔ پھر چھٹا اپنے شیخ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، پھر وہ اعمال اور کیفیات کی روشنی میں آگے وظائف اسباق تبدیل کرتے ہیں تو اللہ کا قرب بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دعا کر لیں۔ رشتوں کی دعا کی، کسی نے قرآن کی پرچے آپ نے جو بھیجے ہیں، جی میں بول رہا ہوں، وہ پرچے جو آپ نے بھیجے ہیں یہ سب دعا کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں ہے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک کریم پروردگار،
ہم تیرے عاجز، مسکین، فقیر، محتاج، گناہگار بندے ہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اللہ دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اللہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ اعمال کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرما۔ معصیت سے خالی زندگی عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے مرد تشریف لائے، خواتین جمع ہوئی، اللہ سب کا چل کے آنا قبول و منظور فرما۔ اللہ دور بیٹھے مرد ہیں، خواتین ہیں، اللہ جو بیانات سن رہے ہیں، دعا کے اندر شریک ہیں، اللہ ان سب کو دعاؤں کے اندر وافر حصہ نصیب فرما۔ اللہ قدم قدم پہ خوشیوں بھری زندگی عطا فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار قدم قدم پہ اپنی معیت نصیب فرما۔ اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ایمان کی مٹھاس عطا فرما، ایمان کی چاشنی عطا فرما۔ اللہ ذکر کی لذت عطا فرما، قرآن پڑھنے کا لطف و سرور عطا فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار بنی اسرائیل کے 100 بندوں کا قاتل نیکوں کی بستی کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ ابھی بستی تک پہنچ بھی نہیں پاتا، آپ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ آپ اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم نے کسی بندے کو قتل تو نہیں کیا، ہمارے سروں پہ 100 بندوں کا قتل تو نہیں ہے، اللہ ہم تو اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں صبح سے لے کر شام تک اللہ تیرے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار طالبات کی قربانیوں کا واسطہ اللہ اٹھنے سے پہلے پہلے مغفرت کا اعلان فرما دیجئے، اللہ بخشش کے فیصلے فرما دیجئے۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، اللہ شیطان کہے گا ان لوگوں کو دیکھو، دین کی بات سنی، نیک بننے کا عزم کیا، دعا بھی مانگی، پھر بھی اللہ نے معاف نہ کیا۔ میرے اللہ شیطان آپ کا بھی دشمن ہے، شیطان ہمارا بھی دشمن ہے، اللہ اس دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہ دیجیے، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ میرے اللہ ہم نے گھروں میں دیکھا ہے جب بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، کہتے امی میں تھک چکا ہوں، امی مجھے گود میں بٹھا لیجئے، اللہ ماں کبھی سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے، ماں کبھی گود میں بٹھا لیتی ہے۔ میرے اللہ ہم بھی گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، نفس و شیطان نے ہمیں تھکا کے رکھ دیا۔ میرے اللہ ہم مزید گناہ نہیں کرنا چاہتے، اللہ مزید آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اللہ مزید آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، اللہ توبہ کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کی گود میں بٹھا لیجئے۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہمارے اوپر رحمت کی چادر ڈال دیجئے، اللہ گناہوں کے اوپر ستاری کی چادر ڈال دیجئے، اللہ گناہوں کو چھپا دیجئے۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اللہ تو ہمارا پیارا اللہ ہے، تو ہمارا پیارا پروردگار ہے، اللہ آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ آج آپ کو منانے کے لیے مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہو چکی ہے، اللہ ہاتھ پھیلا چکی ہے، دامن پھیلا چکی ہے۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار وہ مستورات آ چکی ہے، اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلی جائے لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ میرے اللہ جب دنیا والے ماؤں کا لحاظ کرتے ہیں، بیٹیوں کا لحاظ کرتے ہیں، اللہ آپ بھی لحاظ فرما لیجئے۔ میرے اللہ جب گھر کے اندر کسی بیٹی کی آنکھ میں آنسو کا قطرہ نمودار ہوتا ہے، باپ کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو، بچی کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بیٹی چپ ہو جا، بیٹی تیرے آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جا سکتے، جو کہے گی لا کے دوں گا۔ میرے اللہ آج
وہی خواتین منانے کے لیے جمع ہو چکی ہے، مگر میرے مولا ان خواتین کی وجہ سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ سب کو خوشیاں عطا فرما، اللہ سب سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا، اللہ تو ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ میرے اللہ تو آج ایک مرتبہ یہ فرما دے میرے بندوں میری بندیوں جاؤ میں تم سب سے راضی ہو گیا، اللہ تو ایک مرتبہ فرما دے کام بن جائے گا، بگڑی بن جائے گی۔ اللہ ہمیں زندگی کا نہیں پتا کس موڑ پہ زندگی بے وفائی کر جائے، کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے، کس موڑ پہ زندگی کا سورج غروب ہو جائے، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اللہ پہلے آپ راضی ہونا، بعد کے اندر ہمیں موت دینا۔ اے میرے مولا میرے کریم پروردگار ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرما۔ اللہ گھروں کے اندر دیکھا ہے جب بچہ نجاست میں لتھڑ جاتا ہے، گندگی کے اندر بھر جاتا ہے تو ماں اپنے بچے سے نفرت نہیں کرتی، ماں اپنے لال کو اپنے بیبی کو پھینک نہیں دیتی، ماں اپنے بچے کو قریب کرتی ہے، ماں بچے کی گندگی کو دور کرتی ہے، ماں بچے کو نہلاتی ہے، نئے کپڑے پہنا کے خوشبو لگا کے ماں بچے کو سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے، ماں کہتی ہے میرا لال، میرے جگر کے ٹکڑے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا چاند۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں کی نجاست میں لتڑ چکے ہیں، اللہ ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے۔ میرے اللہ آپ ہمیں اپنے سے دور نہ کیجئے، اللہ آپ ہمیں پھینک نہ دیجئے، اللہ گناہوں سے پاک کر دیجئے، اللہ صاف کر دیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اپنا دیوانہ مستانہ بنا لیجئے، میرے اللہ غیر سے بیگانہ بنا دیجئے۔ اللہ ایک مرتبہ اس پورے مجمع کے اوپر رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، اللہ وہ محبت کی نگاہ جو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ ڈالی تھی، گھر سے ننگی تلوار لے کر اللہ تیرے محبوب کی شہادت کے ارادے سے جا رہے تھے، شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ آپ کی محبت کی نظر پڑی، آپ نے مراد مصطفیٰ بنا دیا، فاروق اعظم بنا دیا۔ اللہ وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے، میرے اللہ میرے کریم پروردگار میرے 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والے، اللہ ہم ہدایت کے لیے جمع ہو چکے ہیں، نیک بننے کے لیے جمع ہو چکے ہیں، میرے اللہ رحمت کی نظر ڈال کر اس پورے مجمع کو نیک بنا دیجئے، اللہ بچوں کو نیک بنا دیجئے، اللہ مردوں کو خواتین سب کو نیک بنا دیجئے۔ میرے اللہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ مل جاوے مینو تے کم بن جاوے میرا، تے ہر کوئی آکھے تیرا تیرا تے میں بھی آکھا تیرا، تیرا کچھ نہیں جانا مولا جے تو کہہ دے میرا۔ اللہ پوری زندگی گزر گئی یہ کہتے کہتے اللہ میرا ہے، اللہ ہمارا ہے، اللہ آج تو آپ بھی فرما دیجئے میرے بندو تم میرے ہو، میری بندیوں تم میری ہو، اللہ ایک مرتبہ اعلان فرما دیجئے، اللہ بگڑی بن جائے گی، کشتی کنارے لگ جائے گی۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ ماں باپ کو اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جن گھروں کے اندر جوان بچے اور بچیاں ہیں، ماں باپ کو فرض ادا کرنے آسان فرما، مناسب رشتوں کا انتظام فرما، بے داغ جوانی نصیب فرما، عفت و پاک دامنی والی نعمت عطا فرما۔ میرے اللہ جن کے اعزاء اقربا یا والدین کوئی ایک دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما، سب کی قبروں پہ اربوں کھربوں رحمت نازل فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ میرے اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے محروم نہ فرما، ماں باپ کے سائے سے محروم نہ فرما، اللہ ماں باپ کی برکتوں سے محروم نہ فرما۔ اللہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا
کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ کسی کے پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے، باپ کی دعا ہوتی ہے، اللہ ان دعاؤں سے کبھی بھی محروم نہ فرما۔ میرے اللہ جو خواتین اپنے مردوں کے کام کاروبار کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ جو گھر بار کے لڑائی جھگڑوں مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کے مسائل کو حل فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار جو نرینہ اولاد کی طلبگار ہے، نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کی جھولیاں اولاد کی نعمت سے خالی ہے، اللہ اولاد کی نعمت سے آباد فرما۔ اللہ کسی کو اولاد کی نعمت سے محروم نہ فرما، اللہ محروم نہ فرما۔ میرے اللہ جس گھر کے اندر اولاد نہیں ہوتی، اللہ وہ گھر ویران نظر آتا ہے، وہ گھر اجڑا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار جس گھر میں اولاد نہیں ہوتی، اس گھر کی تو دیواروں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ میرے اللہ اولاد کے خزانے آپ کے پاس ہے، اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، رحمتوں والی بیٹیاں عطا فرما۔ میرے اللہ رات کا وقت ہوتا ہے، بچی چھوٹی ہوتی ہے، ماں تھکی ہوئی ہوتی ہے، ماں اپنی بیٹی سے کہتے بیٹی میری کمر تو دبا دو، ٹانگیں تو دبا دو۔ ماں کو پتہ بھی ہوتا ہے بچی کے ہاتھ میں طاقت و قوت نہیں ہے، لیکن معصوم بچی جب اپنے معصوم ہاتھ ماں کے جسم پہ رکھتی ہے، ماں کو سکون ملتا ہے، ماں کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ جس گھر میں اولاد نہیں ہوتی، وہاں تو کوئی کسی کو بیٹا بھی نہیں پکار سکتا، کسی کو بیٹی بھی نہیں پکار سکتے۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار، میرے جواد پروردگار، آپ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ جب میاں بیوی موجود ہے، اللہ آپ اولاد دینے پہ قادر بھی ہے، اللہ اولاد دے دیجئے۔ میرے اللہ بعض مرتبہ ڈاکٹر کہہ دیتے نہیں ہو سکتی، اللہ آپ تو دے سکتے ہیں۔ اللہ آپ نے خود ہی تو فرمایا یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جب میں چاہتا ہوں بیٹے دے دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں بیٹیاں دے دیتا ہوں۔ اللہ ہمارا تو عقیدہ ہے اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ آپ فیصلہ فرما دیجئے، اللہ فیصلہ فرما دیجئے۔ میرے اللہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلنے والے گرم گرم آنسوں کا واسطہ، اللہ نبی علیہ السلام کے جسم عطر سے نکلنے والے خون مبارک کا واسطہ، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ محروم نہ فرما، اللہ محروم نہ فرما، میرے اللہ محروم نہ فرما۔ اللہ اگر کسی ماں کی بیٹیاں جمع ہو کے ماں کے پاؤں پکڑ کے معافیاں مانگنا شروع کر دے، اللہ وہ کون سی ماں ہے جو اتنی بیٹیوں کی وجہ سے معاف نہ کرے؟ میرے اللہ پھر بھی ماں کے دل میں سختی کا امکان پایا جاتا ہے۔ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو اکرم الاکرمین ہیں۔ اللہ آپ نے خود ہی تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میرے اللہ آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، نا امید نہیں ہے۔ اللہ بڑی دور سے آئے ہیں، اللہ خالی جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں، اللہ خالی جھولیوں کو بھر دیجئے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار خواتین نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، اللہ خط لکھے ہیں، میرے اللہ خواتین کی جتنی بھی نیک تمنائیں ہیں اللہ ان ساری نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، مینار نور بنا، اللہ اس کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں عام اور تام فرما۔ اللہ ادارے کے اندر جو پڑھانے والی معلمات ہیں، پڑھنے والی طالبات ہیں، سب کو اپنی مقبول بندیوں کی صف میں شامل فرما۔ اللہ جو کچھ پڑھتی ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ سب کو علم نافع عطا فرما، اللہ سب کو علم لدنی عطا فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار عفت اور پاک دامنی کی نعمت عطا فرما۔ اللہ تمام طالبات تمام معلمات کو حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ جیسا حافظہ عطا فرما، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جیسا حافظہ عطا فرما۔ آپ نے امام بخاری کو جو حافظہ دیا تھا اللہ ان تمام طالبات معلمات کو عطا فرما۔ اللہ آپ نے اکابرین کو جو اعمال صالحہ کی دولت عطا فرمائی تھی اللہ تمام خواتین کو
وہ اعمال کی دولت نعمت عطا فرما۔ میرے اللہ ادارے کا انتظام و انصرام سنبھالنے والی جو معلمہ ہے اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار ام عبداللہ کے ساتھ اللہ اپنی مدد شامل حال فرما، وقت کے مطابق ٹھیک فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ زندگی کے اندر کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما۔ میرے اللہ ادارے کے اندر بھائی عبدالغفار صاحب بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ بھی اپنی مدد شامل حال فرما۔ اللہ انہیں صحت کی بادشاہت نصیب فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار اس مدرسے کے جتنے بھی معاونین ہیں اللہ سب کے کام کاروبار کے اندر برکت عطا فرما۔ اس ادارے کے ساتھ جتنی خواتین جڑی ہوئی ہے، مرد حضرات جڑے ہوئے ہیں، اللہ سب کو اولیاء اللہ کی صف میں شامل فرما، اللہ سب کو عاشقین عارفین کی جماعت میں شامل فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، اللہ جتنی بھی نیک آرزوئیں ہیں سب کو پوری فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مرنے والوں کی مغفرت فرما، کام کاروبار کے اندر برکت عطا فرما، نافرمان بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے۔ میرے اللہ سچ کے اوپر جو بیان ہوا اللہ ہم سب کو سچ اپنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ جھوٹ سے محفوظ فرما، جھوٹ سے محفوظ فرما، اللہ جھوٹ سے محفوظ فرما، اللہ قدم قدم پہ اپنی معیت اور ساتھ عطا فرما۔ اللہ ہماری ان تمام تر دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور طفیل شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔